اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. انتہائی واجب القدر واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گھروں میں سماعت فرمانے والی میری باپردہ باعزت باوقار اسلامی ماؤں اور بہنوں، ماہ شوال المکرم کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے. یہ دن بڑا بابرکت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے. ہم سب کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اس کا رب وحدہ لا شریک کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اتنا بڑا یہ فضل اور احسان ہے کہ نبیوں نے اللہ سے مانگا ہے کہ یا اللہ ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، اور پھر مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. آپ کی سیرت اور آپ کی صورت، یہ دونوں چیزیں بے مثال ہیں. ان کی کوئی مثال نہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ہے. اللہ نے نبی کی صورت بنائی تو بے مثال بنائی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت عطا فرمائے تو وہ بھی بے مثال عطا فرمائے. نہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بیان کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے. اگر کوئی بڑے سے بڑا خطیب بیان کرنے بیٹھ جائے تو ساری زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ظلم مبارک کی تعریف نہیں کر سکتا. پھر نبی کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ نبی کا چہرہ ایسا، نبی کی صورت ایسے، نبی کے ہاتھ ایسے، نبی کی آنکھیں ایسے. اللہ نے ایک ایک چیز کو بیان فرمایا. حتیٰ کہ جس جگہ پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے اللہ نے اس کو بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں. آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، گھر کے معاملات، بار کے معاملات، ایک ایک مختلف موضوع ہے مکمل. اس کو کوئی بھی بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. 1450 سال گزر گئے. حسان بن ثابت ایسا مرد کلندر جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک چیز کو وہ بیان کر رہا ہے. لیکن آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت یا سیرت کا یہ پہلو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے. تو میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی کی سیرت کا میں نے بیان کیا کہ ہر ایک پہلو اعلیٰ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. وہ الفا سے الفا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. اور سب میں سے جو سب سے اہم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہے. دیکھو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. لَعَلَىٰ
کہ یہ وہ اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے کتنے ہی درجہ آ جاتے ہیں، یعنی محکمے کا ایک سربراہ ہے اس کے نیچے کتنے افراد آتے ہیں، وہ جس کو حکم دیتا ہے اس کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اخلاق تمام انبیاء کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ہر نبی کا اخلاق اعلیٰ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اسلام کی تبلیغ کی ہے، لوگوں سے گالیاں کھائیں، پتھر کھائے ہیں، ہر ایک ظلم برداشت کیا ہے۔ 950 سال یہ تبلیغ کا ایک حصہ ہے، 950 سال، 9.5 صدیاں بڑا عرصہ ہے۔ اللہ نے ہر مسلمان کو کوئی نہ کوئی اخلاق عطا فرمایا، لیکن قرآن کے اندر فرمایا اور سب سے جو اعلیٰ اخلاق ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے پر فیض ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے اعلان فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ہے، سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے متعلق جتنا اپنی بیویاں جانتی ہے اتنا اور کوئی نہیں جانتا، کہ وہ جلوت اور خلوت میں ہر حال میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں۔ صحابہ نے حضور کو دیکھا لیکن گھر کے کچھ معاملات نہیں دیکھے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، لیکن گھریلو معاملات کو نہیں دیکھا، اور ازواج مطہرات جو ہیں انہوں نے گھریلو معاملات کو دیکھا ہے۔ اور پھر ان سب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، علامہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علم کے 3 حصے کیے جائیں تو 1/3 حصہ جو امت تک پہنچا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وساطت سے پہنچا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا، کوئی قرآن کی آیت سمجھ نہیں آتی، کوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور تشریف لے جاتے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کرتے تو آپ اس مسئلے کا حل فرما دیتے۔ صحابی رسول تشریف لائے، آپ سے سوال کیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اس کے بارے میں 2 حدیثیں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، الستو تقرأ القرآن، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اما پڑھا ہے، فرمایا بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سیرت تک سارا کا سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اور دوسری حدیث کے مطابق فرمایا آپ نے سورۃ المؤمنون نہیں پڑھی، 18واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، فرمایا آپ پڑھیے، فرمایا شروع سے لے کے وہ سورت آخر تک پڑھ لیں، آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پتہ چل جائے گا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کے اخلاق کیسے تھے۔ ہم نے پڑھا کہ سارا کا سارا قرآن حضور کے اخلاق ہے تو کیسے؟ یہ تب پتہ چلے گا جب ہم قرآن کے اورات کو پلٹیں، صرف پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، عربی عبارت بھی پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، تو ساری کی ساری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اب تھوڑا قرآن پڑھتے ہیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اب سارا کا سارا قرآن حضور کے اخلاق ہے۔ اب قرآن سے بڑی کائنات کے اندر کوئی کتاب ہی نہیں ہے، قرآن سے بڑی کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے، 4 آسمانی کتابیں ہیں، سب کی سرکار کتاب قرآن مجید ہے، 1,24,000 کا مفید اللہ نے انبیاء نازل فرمائے، اور سب نبیوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ سب کے امام بھی ہیں، سردار بھی ہیں، بلکہ آپ کو تخلیق کے وجہ کائنات ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔
تو اما نے فرمایا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ پھر پڑھا سورۃ المومنون، جہاں سے 18واں پارہ شروع ہے، فرمایا وہ پڑھ لیں تو حضور کے اخلاق سمجھ میں آ جائے۔ ہم اس کے چند آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے اور سمجھانے کے بعد ہم سب نے پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ہم سب اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، یہ اس سورۃ المؤمنون کی پہلی آیت ہے۔ قد افلح المؤمنون، رب فرماتا ہے تحقیق یہ مور ہوتی ہے، یہ مور ہے تحقیق کی۔ افلح المؤمنون، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ یا اللہ کیسے کامیاب ہوئے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کے کامیابی کے رازوں کو بیان فرماتا ہے کہ کون سا مومن کامیاب ہوگا، جس میں یہ صفات پائی جائیں گی تو وہ مومن کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا۔ تو سب سے پہلا مومن کون ہے؟ قرآن کہتا ہے آمن الرسول، آمن الرسول کہ رسول ایمان لائے۔ امت کا سب سے پہلا جو مومن ہوتا ہے اس کا رسول ہوتا ہے۔ وہ آپ کہیں گے ہم مومن ہیں، لیکن جو مومن اعظم ہے، سب سے بڑے جو مومن ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم نے ان کو پڑھ کے، ان کو دیکھ کے، ان کو سن کے ہم مومن بنے ہیں۔ تو وہ کتنے بڑے مومن ہوں گے جن کو دیکھ کے ہم مومن ہو رہے ہیں۔ فرمایا مومن کامیاب ہو گئے کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب اللہ تعالیٰ ان مومنوں کی صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ جس بندے میں یہ صفات پائیں گی وہ مومن بھی ہوگا اور عام مومن بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ کامیاب مومن ہوگا، کامیاب مومن ہوگا۔ ہمیں سے ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کامیاب انسان بنوں، میرا کاروبار ہو تو کاروبار میں میں کامیاب انسان بنوں، اگر گھریلو معاملات ہیں تو گھریلو معاملات میں میں کامیاب ہونا چاہیے، اگر میں باپ ہوں تو میں کامیاب باپ ہوں، اگر میں استاد ہوں تو مجھے کامیاب استاد ہونا چاہیے۔ یعنی بندہ جس شعبے میں بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں شعبے کا کامیاب ترین بندہ ہوں کہ میں اس میں سب سے کامیاب ہوں۔ تو قرآن نے ہمیں ایک ثابتہ کیا ہے کہ اس کے اوپر چلتے جاؤ تو اس دنیا میں بھی کامیاب ترین انسان ہوگے اور آخرت کے بھی کامیاب ترین۔ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ مومنوں کی پہلی صفت ہے۔ عام مومن نہیں بلکہ کامیاب مومن، جو کامیاب مومن اس کی پہلی یہ صفت ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آپ قرآن اٹھائیں، کسی بھی مسئلہ کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیں۔ اب ترجمہ پڑھیں گے نا تو 100 میں سے 80% ترجمے میں بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ہر ایک عاقل آدمی، اللہ نے ہمیں بہت سارا عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اللہ کا کروڑا مرتبہ احسان دے کہ اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے۔ اب قرآن اٹھائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، پھر کسی دیگر عالم دین سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن خود نہ سمجھنے بیٹھ جانا۔ اگر خود سمجھنے بیٹھ جائیں گے تو 100 میں سے 99% ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ ایسا آسان تو نہیں ہے نا کہ ایک آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ یوٹیوب پہ آپ نیٹ کھولیں آپ کو ہر ایک چیز ملے گی۔ اگر کوئی بندہ نیٹ سے آپریشن دیکھ کے کسی بندے کا آپریشن نہیں کر سکتا، جب تک وہ مکمل اس کو پڑھے گا نہیں ڈاکٹر کو، پھر اس کا پریکٹیکل رہے گا، پھر اس کو ڈاکٹر سمجھ میں آئے گا کہ وہ ڈاکٹر بنا ہے۔ تو قرآن سمجھاتا آسان تو نہیں ہے، تو کسی بھی جگہ ڈال کے جن کے پاس بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ وہ قرآن ہمیں وہ ایک ضابطہ دے گا، وہ راستہ دے گا کہ جس پہ چل کر بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا مومنوں میں سے کامیاب وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن اس حال میں پڑھتا ہے کہ وہ خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ خشوع کا معنی ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے ہاں کھڑا ہوتا ہے تو سوائے اللہ اور اللہ کے رسول اس کے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں۔ خاشعون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اس کے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔
ہوتا، وہ دنیا کے تمام معاملات کو نکال کے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہ وہ کھڑا تو نماز میں ہے، لیکن اس کا دل و دماغ وہ بازار کے اندر ہے، دنیا کے معاملات کے اندر ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک شرط پوری کرنے کے لیے ایک روایت کے طور پہ آیا ہے، عبادت